کبریائی کی باتیں، عزت اور جلال کی باتیں اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے ہے، اور درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء سرور کونین احمد مجتبیٰ سید الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کے لیے رہنما اور پیغمبر اور رسول بنا کر مبعوث کیا ہے۔ یقیناً وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے جس نے اپنے اس مختصر زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ بنایا۔ سامعین محترم، سورہ آل عمران کی 133 نمبر آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو اپنے رب کی طرف بخشش کرتے ہوئے، معافی طلب کرتے ہوئے، یا جلدی کرو اپنے رب کی طرف معافی کے لیے، بخشش کے لیے، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور ایسی جنت کے لیے جلدی کیجئے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیے، جس کا عرض یعنی چوڑائی، السماوات والارض، ایسی جنت جس کی چوڑائی جو ہے اس کی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جنت اتنی وسیع و عریض، کشادہ، نہ ختم ہونے والی جنت یہ متقین پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سامعین محترم، ماہ رمضان کی آمد ہے۔ ہر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے کے آنے کی خوشی میں بے حد خوشی محسوس کر رہا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے لیے مسلمان سارا سال انتظار کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی زبانوں کو تر و تازہ رکھتے ہیں۔ رمضان المبارک کی برکات اور اس کے رحمتوں کی وسعتوں کا تذکرہ چلتا رہتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں نیکیوں کے لیے اور اللہ رب العزت کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے بخشش اور معافی طلب کرنے کے لیے، رب العالمین کی عنایتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ عبادات، زہد اور تقوی کو حاصل کرنے کے لیے، جہاد، خاکساری، مساوات، صدقہ و خیرات کو کرنے کے لیے شدت سے اس مہینے کا مسلمان انتظار کرتے ہیں۔ یقیناً یہ مہینہ گناہوں سے اور نافرمانیوں سے نجات کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، آگ سے، دوزخ سے نجات کا مہینہ ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ
جو 1 سال آتا ہے اس کی مدت 1 مہینے کی ہے، لیکن اس کی فضیلت، اس کے فضائل، اس کے مناقب، اس کی بخششوں کی وسعت اللہ رب العزت کے لیے کی طرف سے اعلان معافی جو عام ہو جاتا ہے، اس کی مقدار رمضان مبارک کے چاند کے طلوع ہوتے ہی شوال کے چاند کے آنے تک اللہ رب العزت ہر رات اپنے بندوں کو جہنم سے آزادیاں دیتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس رمضان سے مسلمانوں کا بڑا لگاؤ ہے، شدت سے ہم انتظار کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، ایسی بخشش کے لیے اپنے رب کی طرف جلدی کرنے چاہیے جس کے بدلے میں اللہ اپنے بندوں کو جنت کا وارث بناتا ہے۔ جنت جیسا عظیم مقام اور عزت عطا فرمائے گا، اور یاد رکھیے وہ جنت اللہ رب العزت نے متقین پرہیزگاروں کے لیے تیار کی ہے۔ سامعین محترم، ہمارا رمضان کے آنے کا استقبال کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں رمضان کے آنے کی خوشی میں 1-2 دن پہلے روزے رکھنے چاہیے؟ اسلام اس چیز سے منع فرماتا ہے، اس لیے کہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے یہ فرض ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے فرض کیے ہیں، لکھ دیا گیا ہے۔ اور استقبال رمضان کے نام پر جو 1-2 دن پہلے روزے رکھے جائیں گے، یا شعبان کی 15 تاریخ کے بعد رمضان سے پہلے استقبال رمضان کے روزے رکھے جائیں گے جو روٹین کے روزے نہیں ہیں، اس سے جسم میں کمزوری آئے گی اور فرائض کی ادائیگی میں کمی واقع ہوئے گی۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے استقبال رمضان کے روزے منع فرمایا ہے۔ اور صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور ام المؤمنین ارشاد فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا۔ فصوموا، آپ اتنی کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھتے، ہم خیال کرتے کہ آپ نے اب کبھی بھی افطار نہیں کرنا، مطلب کوئی روزہ نہیں چھوڑنا، پے در پہ روزے رکھے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام جیسے ہی نصف شعبان کا آدھا مہینہ ہو جاتا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کوئی شخص روزے نہ رکھے۔ ہاں، ام المؤمنین سیدہ حضرت عائشہ بن ابی بکر زوج النبی صلی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ عمل ملتا ہے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ اس قدر عظیم مہینہ ہے کہ اس میں ہم اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دیا کرتے تھے۔ مسلمان خواتین ان کے رمضان کے مہینے اس میں عموماً ہر سال کچھ نہ کچھ روزے ان کے رہ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور ان پر یہ لازم ہے کہ اس کی بعد میں قضا دیں۔ تو اس کا بہترین جو اگر سارا سال سستی رہتی ہے، بہترین جو وقت ہے وہ پھر شعبان کا مہینہ ہے۔ نصف شعبان کے بعد اگر کوئی اپنے پچھلے سال کے روزوں کی قضا دینا چاہے تو اس پر پابندی نہیں ہے، وہ دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن استقبال رمضان کے نام پر اس کے لیے کوئی خصوصی روزوں کا اہتمام کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ سامعین محترم، ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ آئیے، اللہ اکبر۔ ہمارے گھروں کی یہ صورتحال ہوتی ہے، ہمیں خبر دی جاتی ہے کہ ہمارے گھر میں فلاں مہمان آ رہا ہے، اور وہ بڑا اچھا خاندانی مہمان ہے۔ ہم اس کے لیے گھر کو پوچا شوچا مارتے ہیں، صفائی ستھرائی کرتے ہیں، کوچا مارتے ہیں، بہترین نظافت کا انتظام کرتے ہیں، اور جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں مہمان کے لیے ان کو ہم جمع کر لیتے ہیں،
اور ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے مہمان کے آنے سے پہلے ساری تیاری کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مہمان کے آنے کے بعد کہیں دیر نہ ہو جائے اس کی خدمت کرنے میں، اس کے چاء اور اس کے خوش آمدید اور اس کے عزت اور احترام میں، اس کی ضیافت میں، مہمان نوازی میں کوئی دقت نہ پیش آئے، اس کے بیٹھے ہوئے ہمیں محنت نہ کرنی پڑے، شہر سے باہر، گھر سے باہر، اندر باہر نہ آنا جانا پڑے، اس کے آنے سے پہلے ہی ہم بندوبست کر لیتے ہیں۔ اور ہمارے گھروں کے بچے بڑے خوش نظر آتے ہیں، لہلہاتے ہیں، چہچہاتے ہیں، نغمے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں ہر طرف خوشیوں کی صورتحال نظر آ رہی ہوتی ہے، سارے ہی خوشیوں کے دامنوں کے ساتھ چل پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا مہمان ہے، کوئی ہمارا عزیز ہے، کوئی بہت ہی پیارا ہے، ہر دل عزیز ہے۔ اللہ اکبر! تو پھر جو رمضان جیسا مہمان ہے، پھر اس کی کیا تیاری کرنی چاہیے؟ اس کی تیاری کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے ہمارے پاس ایک نوٹ بک ہونے چاہیے، ہم اس میں یہ لکھیں کہ رمضان کے آنے سے پہلے میں نے وہ ضروریات جس کے لیے مجھے بار بار گھر سے باہر، مسجد سے باہر، بازار میں جانا پڑے گا، ان ضروریات کو میں پہلے جمع کر لوں، تاکہ رمضان جیسے عظیم، محبت والے، رحمتوں والے، برکتوں والے، اللہ کی وسعتوں اور بخشش والے مہینے میں زیادہ وقت میں عبادات میں گزاروں، چوکو چوراہے، بازار، گلی، منڈی، اس میں میرا وقت زیادہ نہ گزرے۔ ہمیں اپنے رجسٹر میں، اپنے بک میں، اپنے ریکارڈ میں یہ بات لکھ لینی چاہیے کہ ضروریات زندگی جو رمضان میں مجھے آنی ہے، وہ رمضان سے پہلے میں نے خریداری کر لی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس عظیم مہمان کے آنے کی وجہ سے ہم دل لگا کر عبادت میں دل جمی کو پیدا کر کے اللہ کے گھر میں، اپنے گھر میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں آ کر نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اپنی زبانوں کو تر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ وقت ہم اللہ کے گھر میں قرآن کریم کی عبادت کے تلاوت کے ساتھ، اللہ کے ذکر و اذکار کے ساتھ گزاریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، ہمیں کپڑوں کی ضرورت ہے، وہ ہمیں رمضان سے پہلے اس کا انتظام کر لینا چاہیے۔ ہم نے رمضان کا استقبال اس انداز سے کرنا ہے کہ میں رمضان کی عبادت کے لیے اپنی ساری ضروریات کو پہلے پورا کر لوں، تاکہ جیسے ہی اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، رسول نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کو، برکتوں کو، اپنی نعمتوں کو، اپنے بندوں سے اپنی محبتوں کو نچھاور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان کا چاند طلوع ہوا ہے، اللہ آسمان کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ آسمان کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہوں اور میں بازار میں چل پھر رہا ہوں، میں منڈی میں ہوں، میں اپنا وقت باہر ضائع کر رہا ہوں، تو یہ بڑی فکر کی بات ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جہنم، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم کے دروازوں کے بند ہونے کے باوجود اگر میرا راستہ اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے تو یہ رمضان کا استقبال نہیں ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، یہ بڑی بے حرمتی کی بات ہے اور محرومیوں کی بات ہے۔ ہم اللہ کی رحموں سے محروم ہو رہے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی ضروریات زندگی کو جو بہت ضروری ہیں ان کو رمضان کے داخل ہونے سے پہلے ہی پورا کر لینا چاہیے، تاکہ ہم اچھے طریقے سے رمضان کی تیاری کر سکیں۔ یہ مہمان اللہ کی طرف سے کوئی چھوٹا مہمان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھوڑی لمبی ہے لیکن رمضان کے فضائل کے حوالے سے بڑی ضروری ہے۔ سیدنا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، دو آدمی آئے، ایک ہی دن آئے۔ ایک وہ تھا جو بہت دور دراز سے آیا تھا، اس کو بھی میں نے پہچان لیا۔ ایک یہاں سے تھا،
اس کو بھی میں نے پہچان لیا۔ دونوں لوگ برابر اسلام قبول کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ جاتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب ان کی زندگی گزر رہی ہے، بڑی اچھی زندگی ہے۔ ان میں سے ایک ایسا ہے جو عمل میں بڑا پختہ ہے، وہ عمل میں بہت زیادہ محنت اور کوشش کرتا ہے۔ ایک میرا ساتھی یعنی صحابی رسول ایسے ہے جو اعمال میں ذرا سست ہے، اور جو بہت زیادہ محنت کرتا ہے وہ میدان جہاد میں بھی جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میدان جہاد میں ہی وہ شہید ہو جاتا ہے، میدان مقتل میں وہ شہید ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں وہ دوسرا ساتھی جو تھا وہ اس سے ایک سال بعد اس سے فوت ہوا، اور تبھی موت فوت ہوا، اپنے گھر میں ہی فوت ہوا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک رات دیکھا، خواب میں نے دیکھا کہ وہ دونوں جنت کے دروازے پر آتے ہیں، اور جس نے تبھی موت فوت ہوا ہے، اپنے گھر میں بستر میں فوت ہوا ہے، میدان جہاد اور مقتل میں فوت اور شہید نہیں ہوا، وہ تبھی موت اعمال میں جو سست تھا وہ تبھی موت اپنے گھر میں فوت ہوا۔ اس کو میں نے دیکھا کہ وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے اور شہید اس کے بعد جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے نا، جن کو کسی پر کوئی اعتراض نہیں ہوا کرتا تھا، ہمارے جیسے تھوڑے تھے، ہمارے تو اعتراضات ہی نہیں ختم ہوتے۔ اب وہ صحابی صبح بیدار ہوئے، اللہ اکبر، ان کو پریشانی ہو گئی اور فکر یہ پڑ گیا کہ ہماری زندگیوں میں، ہماری نظر میں تو سب سے اعلیٰ عمل جہاد ہے اور شہادت ہے، شہید جنت میں بعد میں داخل ہو رہا ہے اور تبھی موت فوت ہونے والا وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے۔ بڑا تعجب و پریشان تھا۔ پریشانی کی حالت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابو طلحہ سے مخاطب ہو کر یہ بات کہتے ہیں من ای ذالک تعجبون۔ ابو طلحہ اور اس کے ساتھیوں سے کہتے ہیں جو اس بات پر ڈسکس کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، فکر مند تھے، کہا میرے صحابہ تم کس بات پر تعجب میں آئے ہو؟ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول تعجب کی بات یہ ہے، ھذا کان اشد الرجلین اجتہادا، ان دونوں میں سے وہ آدمی وہ بڑا اعمال میں پختہ تھا، بڑا پابند تھا اعمال پر، اور وہ جہاد میں جا کر شہید بھی ہوا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ جنت میں بعد میں داخل ہوا ہے اور تبھی موت فوت ہونے والا پہلا جنت میں چلا گیا ہے۔ مجھے تعجب یہ ہے کہ عام موت والا پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ تعجب والی بات بھی تھی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، جو بعد میں عام موت فوت ہوا ہے صحابی، کیا وہ ایک سال زندہ نہیں رہا؟ ایک سال اس سے زیادہ زندہ رہا ہے؟ صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول، وہ اس نے ایک سال اس سے زیادہ زندگی پائی ہے، وہ اس سے ایک سال بعد میں فوت ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں ہے پیغام استقبال رمضان کا، یہاں ہے پیغام کہ رمضان کی تیاری کر لو۔ یہ رمضان یہ قسمت اور نصیب والوں کو اللہ دیتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ جو رمضان کے روزے رکھ کر اس کو راضی کرتے ہیں، عبادات سے زبان کو ذکر اذکار سے تر و تازہ رکھتے ہیں، اللہ ان کو بڑی عزتوں اور درجوں سے نوازتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کیا وہ ایک سال زندہ نہیں رہا اس سے زیادہ؟ کہا ہاں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَدْرَكَ رمضان، اور اس نے رمضان کا مہینہ پایا تھا جب زندہ رہا؟ کہا اللہ کے رسول اس نے رمضان کو پایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَصَامَ، اس نے روزے رکھے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول اس نے رمضان کے روزے بھی رکھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا، پھر اس نے وہ اس طرح کر کے نمازیں بھی پڑھی، یعنی ایک سال کی نمازیں اس کے اعمال میں زیادہ ہے، ایک سال کے رمضان کے مہینے کے روزے زیادہ ہے، اس کے اعمال میں سجدوں کی تعداد زیادہ ہے۔ وہ تو اللہ کے ہاں شہید ہوا، درجہ پا لیا، یہ زندہ رہا، اس نے
اعمال کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، نوافل ادا کیے، فرائض کی ادائیگی کی، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اللہ اکبر، کہا اتنی اتنی رکعتیں اور اتنی اتنی نماز اور سجدے اس نے اس سے زیادہ کیے؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول ایسے ہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، تو اسی وجہ سے کہا تو پھر اسی وجہ سے ان دونوں کے اعمال میں اتنا فرق ہے جیسے آسمان اور زمین کا فرق۔ اچھا، ایک رمضان زیادہ زندہ رہا، کیا رکھا؟ فصامہ، رمضان کے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، سجدے کیے، اذکار کیے، نمازیں پڑھی، اللہ اکبر۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شہید سے پہلے جنت کا داخلہ نصیب فرمایا۔ سامعین محترم، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بالکل ان قریب ہے، چند دن کی بات ہے۔ اگلا جمعۃ المبارک انشاءاللہ العزیز ہم روزے کی حالت میں ادا کریں گے۔ اے اللہ تو ہمیں رمضان کے ساتھ ملا دے، تو ہمیں توفیق عطا فرما، ہم رمضان کے روزے رکھے، تو ہمیں صحت عطا فرما، تو ہمیں تندرستی عطا فرما، ہمیں تو اس رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آنے والا رمضان ہے اللہ تو اس کو ایسا رمضان بنا کہ یہ ہماری ظاہری، باطنی، دنیاوی، اے اللہ ہر معاملے میں ہماری تربیت کرنے والا ہو، ہم تیرے سامنے سرخرو ہو جائیں، اللہ ایسا رمضان تو ہمیں عطا فرما۔ تو سامعین محترم، یہ رمضان کے فضائل میں سے صرف ایک حدیث میں نے آپ کو بتلائی ہے۔ تو استقبال رمضان میں کیا سبق ملا کہ ہمیں ابھی سے تیاری کر لینی چاہیے کہ رمضان